قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان کسی صورت میں بھی وزیر اعظم کو نہیں ملنا چاہیے تھا اور ان سے مشاورت نہیں کرنا چاہیے تھی، چونکہ الزام ہی ایگزیکٹو پر تھا. تو پھر کیسی کمیشن بننے جا رہی ہے؟ اور پھر الٹا ان 6 ججز کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جو ٹی او آرز بنائی، جن کے کندھوں پہ یہ سوار ہو کر تشریف لائے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، اور جن کے خلاف الزام ہے ان کو یہ مٹی پاؤ بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا تھا. فل کورٹ بیٹھے، سارے ججز بیٹھے، کوئی بات نہیں، بھلے قاضی فائز صاحب بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر 9 سینئر موسٹ ججز بیٹھے، اور ادارہ جو ہے خفیہ ادارے ان کو ڈکٹیٹ کرتے، اور پس پشت وہی جو ہے یہ مورے سارے اور یہ ساری کٹ پتلی کا ڈرامہ جو ہے رچایا جا رہا ہے. پتہ ہے کہ اس طرح سے ساری ہائی کورٹوں میں، یہ صرف 6 ججز نہیں ہے، آپ اگر ساری ہائی کورٹوں کے آپ فیل لیں، کسی کی انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، کسی کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے، کسی کی انہوں نے جو ہے کے یا کسی کے بھائیوں کے یا بیوی کے یا ان کی جو ہے کوئی نہ کوئی کمزوریاں نکال کے ان کو بلیک میل کر کے جس طرح سے یہ انصاف کو انہوں نے جو ہے بالکل لپیٹ کے رکھ دیا ہوا ہے، یہ اس لیے یہ تو ایسا کام نہیں چل سکتا ہے. جی کھوسا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لطیف کھوسا صاحب، آپ لوگوں نے آج لاہور کے اندر سر کنونشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 100 موٹر نوٹس بھی لے لیا، ادھر جج صاحب نے دوسرے نے ریکیوز بھی کر لیا. سر آپ کی موومنٹ کامیاب ہو گئی ہے شروع ہونے سے پہلے ہی؟ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ ایک اور فسانہ، ایک اور فساد جو ہے وہ برپا ہو جاتا اور پھر وکلاء برادری اور عوام کی سراسیمگی میں اور اضافہ ہوا اور ہوتا، اور ججز کو بھی جو ہے وہ عدم تحفظ کا جو شکار ہو چلے تھے، اور زیادہ ان کو بھی عدم استحکام ہوتا، اور نظام عدل جو پہلے ہی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے بہت زیادہ اس کا نقصان ہوتا. سر اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 7 رکنی بنچ بنایا ہے، قاضی صاحب کو خود بھی اس کی سربراہی کرنی چاہیے، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی ظاہر الزامات ختم موجود ہیں، اور قاضی صاحب نے ایگزیکٹو سے ملاقات بھی کی ہے جس ایگزیکٹو نے اپنا دماغ ڈسکلوز کر دیا ہے؟ دیکھیں ہم نے اپنے کنونشن میں نے اپنی تقریر میں بھی اس چیز پر شدید تنقید کی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان کسی صورت میں بھی وزیر اعظم کو نہیں ملنا چاہیے تھا اور ان سے مشاورت نہیں کرنا چاہیے تھی، چونکہ الزام ہی ایگزیکٹو پر تھا، اور ایگزیکٹو میں جو ہے اگر ایجنسیز کا نام بھی ساتھ تھا تو وہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے. تو جب جس کے خلاف الزام ہے، اگر اسی کو آپ مشاورت میں شامل کر کے اور اسی کی من پسند جو ہے کمیشن بناتے ہو، اور پھر وہ ایسا جواب دیتا ہے کہ یہ وہ تو پہلے ہی مذمت کر دیتا ہے آپ کا، وہ ان کی جو 6 ججز کا جو استدلال تھا اس کو مسترد کر دیتا ہے، تو پھر کیسی کمیشن بننے جا رہی ہے؟ اور پھر الٹا ان 6 ججز کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جو ٹی او آرز بنائی، ٹرمز آف ریفرنس بنائی، انہی کو ملزم بنا دیا کہ اگر ان کی جو ہے یہ ثابت نہیں کر پاتے تو پھر انہی کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. تو پہلے ہی انہوں نے اپنا اظہار کر دیا، ایک انہوں نے ان کے الزامات کو مسترد کر دیا، دوسرا انہوں نے ٹی او آر میں انہی کو ملزم بنا دیا. تو یہ ایک ایسا ایک فسانہ تھا، فساد تھا کہ جن کے کندھوں پہ یہ سوار ہو کر تشریف لائے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، اور جن کے خلاف الزام ہے ان کو یہ مٹی پاؤ بیل آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا تھا. نہیں تو قاضی صاحب کو اب اس بینچ کو ہیڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں ہم نے تو تقاضا کیا ہے کہ فل کورٹ بیٹھے، چلیں بھلے قاضی صاحب بیٹھتے ہیں لیکن فل سارے سپریم کورٹ کے ججز ہونے چاہیے. پہلی تو میری یہ تھی، اور دوسرا میرا یہ تھا کہ اگر ادروائز تو سینئر موسٹ 9 ججز کو لے لیں، کیونکہ یہ 6 ججز کی نالش ہے، بلکہ 7 ججز، 7واں بھی کل اورنگزیب بھی انہی کے ساتھ ہیں، تو 7 ججز ہیں تو کم از کم 9 ججز تو سنے نا. پھر اس کی جو ہے ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جب جتنے جج ہوں اس سے زیادہ جو ہے بٹھائے جاتے ہیں کمیشن میں. تو میرا تو استدلال یہی تھا، یا تو فل کورٹ بیٹھے، سارے ججز بیٹھے، کوئی بات نہیں، بھلے قاضی فائز صاحب بھی بیٹھتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر 9 سینئر موسٹ ججز بیٹھے. اب بھی مجھے یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر یقیناً الزام ہے، میں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا جب انہوں نے بلہ ہم سے چھین لیا تھا، تو میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ آج آپ نے کا جو ہے دفن کر دیا ہے، اور آپ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی ان سیاہ فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. کھوسا صاحب اب ہوگا کیا؟ یعنی اب ججز
خود آئیں گے سپریم کورٹ کے اندر اور جج جو انہوں نے خط کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں بتائیں گے، تو کیا خفیہ اداروں کے سربراہان کو اور لوگوں کو بھی بلایا جائے گا؟ اب یہی تو جانا چاہیے. یہ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. وزیر اعظم کو وزیر اعظم جو جعلی وزیر اعظم بنا ہے، جس کو انسٹال کیا گیا ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے وزیر رکھے. وزیر خزانہ کسی انہی کا بنایا جاتا ہے، وزیر داخلہ کسی اور کی مرضی کا بنایا جاتا ہے. تو بھائی ایک دفعہ یہ جو ہے طے ہو جانا چاہیے، کیا حق حکمرانی جو ہے عوام کو آئین کے مطابق ہے، یا کوئی اور ادارہ جو ہے خفیہ ادارے ان کو ڈکٹیٹ کرتے اور پس پشت وہی جو ہے یہ مورے سارے اور یہ ساری کٹ پتلی کا ڈرامہ جو ہے رچایا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل سپریم کورٹ کو یہ سٹینڈ لینا پڑے گا. پاکستان کی عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے، ساتھ کھڑی ہے، بالکل کھڑی ہے. لیکن یہ جرت کریں جس طرح ان 6 ججز نے جرت کیا ہے، جس طرح شوکت صدیقی کا آپ نے فیصلہ دیا، جس طرح آپ نے جو ہے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دیا، جس طرح آپ نے جو ہے وہ اس کا یہ بھی دیکھیں آج تک کچھ نہیں ہوا. ہم نے دیکھا اصغر خان کے کیس میں افتخار محمد چودھری کے سامنے نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا، 60 لاکھ لیا. وہ اسد درانی پی جی آئی ایس آئی کا جو ہے بیان موجود ہے، بیان حلفی موجود ہے، اور باقیوں نے بھی جب آئی جی آئی بنائی تھی. تو یہ ہے کیا آئی ایس آئی کا کام اور ایجنسیز کا کام حکومت کے خلاف اتحاد بنانا ہے، یا حکومت کو گرانا ہے، یا حکومت کو کھڑا کرنا ہے، یا کیا کرنا ہے؟ یہ خدا را یہ بند ہونا چاہیے. اس پہ بھی عمل داری نہیں ہوئی ہے. 2013 پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 1 اس میں ساروں کا لکھا ہوا ہے. ان جو ہے پردہ نشینوں کے نام جو لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں، اور پیسے لے کر جنہوں نے جو ہے اتحاد کر کے ایک پیپلز پارٹی کو ٹاپل کیا تھا اس وقت اور اس کے محاذ بنایا تھا. تو یہ کیا سیاست میں اسی طرح کے کھلواڑ ہوتے رہیں گے؟ سر برائے مہربانی یہ بھی بتائیں کہ سر پچھلے 12-14 گھنٹوں میں ہوا کیا؟ کیونکہ قاضی فائز صاحب تو سر ہاتھ صاف کر کے سائڈ پر ہو گئے تھے. یہ پریشر پڑا، وکلا کا پریشر پڑا، کنونشنز کا پریشر پڑا، دباؤ پڑا، اور پھر جا کر قاضی فائز صاحب اس طرف آئے. جی بالکل، دیکھیں بالکل پڑا. ہم نے تو سارا جو ہے بانگ دول سارے ملک میں ہم نے کہا، اور سارے وکلا یہ دیکھیں کسی پارٹی کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، نہیں کوئی پارٹی کی ترجمانی کر رہا تھا. پارٹی کا موقف ویسے یہ جو ہے وہ بالکل ونڈیکیٹ ہو گیا. جو پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے اور بلڈوز کر رہا ہے. مجھے خود عمران خان کہتا تھا اتنی لمبی چوڑی بحثیں خواہ مخواہ کر رہے ہو، ابھی جج اٹھے گا ساتھ والے کمرے میں کوئی اور بیٹھا ہے اور فیصلہ وہی ہوگا جو وہ کہیں گے. تو یہ چیزیں تو ونڈیکیٹ ہو گئی عمران خان کی. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا انصاف کا ہے، نظام عدل کا مسئلہ ہے. انصاف کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آئین جو ہے اس طرح بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ ایک نیا شاخسانہ نکلا ہے. اب مارشل لاء نہیں لگتا، اب اس طرح سے فارم 47 آ جاتا ہے اور عدالتوں سے من پسند ایک ہفتے میں. کیا ججز کے ساتھ بار یا پھر آپ لوگ بھی پٹیشنر ہوں گے؟ بالکل ہم ہیں، ہمارے ساتھ ہم ساتھ ہیں کھڑے، اور ہمیشہ ہم نے جو ہے عدلیہ کے وقار کی خاطر، عدلیہ کی عزت کی بحالی کی خاطر، عدلیہ کی آزادی کی انڈیپینڈنس کو انشور کرنے کے لیے انصاف میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کے ہم نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اور بعض بالکل شانہ بشانہ اور بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ معاشرے میں حکومتی نہیں گن رہا، نہیں ان کا ذکر کر رہا، لیکن جو باہر ہے آپ دیکھیں وکلا جو ہے پوری طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عدالتوں کی انڈیپینڈنس میں اگر 6 ججز نے جرت کی ہے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح سے ساری ہائی کورٹوں میں یہ صرف 6 ججز نہیں ہے، آپ اگر ساری ہائی کورٹوں کے آپ فیل لیں، کسی کی انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، کسی کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے، کسی کی انہوں نے جو ہے بچوں کے یا کسی کے بھائیوں کے یا بیوی کے یا ان کی جو ہے کوئی نہ کوئی کمزوریاں نکال کے ان کو بلیک میل کر کے جس طرح سے یہ انصاف کو انہوں نے جو ہے بالکل لپیٹ کے رکھ دیا ہوا ہے. یہ اس لیے یہ تو ایسا کام نہیں چل سکتا ہے. اب اگر کھوسا صاحب سلوشن کیا نکلے گا؟ یعنی چلیں آج آپ سے میں پوچھوں کنکلوژن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان شخصیات کو سزا ملے گی، کوئی دائرہ اختیار طے ہوگا، کوئی قرارداد پاس ہوگی، کوئی قانون منظور ہوگا؟ یہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن تو آپ کو پہلے ہی نظر آ گیا ہے کہ آج توشہ خانہ کا معطل کر دیے سزا، جس کو وہ سننے کو تیار نہیں تھے.
اور آج آپ کو نظر آ گیا ہے سولوشن، کس طرح سے عدالتوں کے اوپر سے پریشر جو ہے وہ کس طرح سے ایک دم زائل ہو گیا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بنا پریشر کے جو ہے فیصلے کیجیے گا. خدا اس میں معاملے میں جو ہے یہ اگر پریشر لیں گے، اس طرح سے خائف ہوں گے، اس طرح سے بلیک میل ہوں گے، اس طرح سے انٹیمیڈیٹ ہوں گے، اور آپ کے برادر نسبتی کو بجلی کے شاک، بجلی کے کرنٹس، الیکٹرک شاکس لگائے گئے. اب آپ دیکھیں تو صحیح طرح ٹارچر کی بھی کس طرح سے ججز کے خانوادے کو کس طرح سے زیر بار لا کر اور کروائے گئے فیصلے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس کا جو ہے اثر دور رس ہوگا. اس میں اپنے جو ہے حدود و قیود میں، آئینی حدود و قیود میں ادارے چلے جائیں گے. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ خدا را آپ اپنا کام کیجئے گا، جن کا کام ہے آئین میں قانون میں ان کو کرنے دیجئے گا. اسی میں آئین کی بالادستی ہے، اسی میں قانون کی پاسداری ہوگی، اسی میں آئین جو ہے یہ ریاست پھلے گی، اور اسی میں جو ہے عوام کو انصاف مل پائے گا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.